کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کے پلیٹ فارم پہ ایک خاص موضوع پر ڈسکشن کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت چونکہ عید میلاد النبی کی آمد ہے، 12 ربیع الاول پوری قوم اسلامیہ نے پاکستان اور دنیا بھر میں جشن منایا جاتا ہے ولادت بعثت رسول اکرم حضرت نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ تو اس حوالے سے آج کل کچھ بحث مباحثہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جس میں کوشش کی جا رہی ہے الجھانے کی قوم کو، یہی ایک حوالے سے کہ یہ جشن میلاد النبی منانا کس حد تک ہمیں اچھا لگنا چاہیے اور کس حد تک یہ زیبا نہیں ہے، یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اسے بدعت کے زمرے میں بعض حلقوں کی طرف سے ایک بحث جو خلط مبحث ہم جس کو کہتے ہیں وہ شروع کی گئی ہے۔ تو اس پر میری آج یہ خواہش بھی تھی، کوشش بھی تھی، میں نے ایک جید عالم دین مولانا محمد اشتیاق قادری صاحب کو اپنے فورم پہ مدعو کیا ہے۔ ان سے بطور خاص میں نے انہیں زحمت دی ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے پوری ملت کو آگاہ کریں گے کہ جشن میلاد النبی منانا مسلم امت اور مسلم قوم کے لیے، ملت اسلامی کے لیے کیوں ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ میں جناب محترم عزت مآب سعید احمد آسی صاحب کا مشکور ہوں اور ان کو ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے دو انتہائی اہم موضوعات پر مجھے کچھ لب کشائی کرنے کی اجازت دی، دعوت دی۔ اللہ ان کی صحت میں، ان کی عمر میں، ان کے ادارے میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت زندگی میں جب تک یہ زندہ ہیں درازی عمر بالخیر کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کا پیرا دیتے رہیں۔ اپنی قلم سے یہ ہر وقت الحمدللہ سرگرم رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا سینسٹیو ایشو پیدا ہوتا ہے تو ان کی قلم حرکت میں آتی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ جو انہوں نے میرے ذمے دو موضوعات لگائے ہیں، اگرچہ اس کے لیے وقت بڑا قلت ہے، لیکن تختصار کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ بلا آسی صاحب یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام سے منع کیا وہ اسلام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا وہ اسلام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کو منع کرنے کا حکم دیا وہ اسلام ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کو کرنے کے لیے خاموشی اختیار کی وہ بھی اسلام ہے۔ بالکل۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ آتا ہے اور آپ کی یہ جشن ولادت کا ایام آتے ہیں،
تو طرح طرح کے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج تک یہ کنفیوژن کرسچن کو پیدا نہیں ہوئی کہ وہ 25 دسمبر کو یوم عیسیٰ علیہ السلام مناتے ہیں پیدائش کا، جبکہ اس وقت عیسوی تھی، ہجری تھی، عیسوی نہیں تھی. لیکن انہوں نے کہا 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کسی نے فتویٰ نہیں مانگا، کسی نے دلائل نہیں مانگے. لیکن آج کا مسلمان اپنے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں دلائل مانگتا ہے. آج کا کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھانے والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں دلائل مانگ رہا ہے. یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے. اب آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ سارے جائز کام کروائیں. اگر سارے جائز کام کروانے کے لیے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجتا، یہ قرآن کے 30 پارے کم پڑ جاتے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا. اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ جو ناجائز کام ہیں ان سے منع کیا جائے. اور ناجائز کام کو منع کرنے کے لیے قرآن کی آیت کا ہونا ضروری ہے. ناجائز کام کو منع کرنے کے لیے احادیث مبارکہ کا ہونا ضروری ہے. صحیح بات. آپ ماشاءاللہ سفر پہ جاتے ہیں تو آپ نے کبھی روڈ کے اوپر یہ بورڈ لگا نہیں دیکھا ہوگا کہ الاؤ ادھر آ جاؤ، بلکہ یہ بورڈ لگا ہوا دیکھا گا ناٹ الاؤ، کہ یہ راستہ ادھر آپ نہیں جا سکتے، یہ ممنوع راستہ ہے. بھئی جتنے بھی منع کام تھے وہ قرآن میں آ گئے، وہ حدیث میں آ گئے. جس سے اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. بھئی اب آپ کہہ رہے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت یوم نہیں منانا چاہیے، کیا معاذ اللہ تم پہ کوئی وحی نازل ہوئی؟ بھی اللہ نے تو منع نہیں کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو منع نہیں کیا. ہاں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لو قرآن کی آئے، لو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث. کیا معاذ اللہ سے کوئی بھول ہو گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھول ہو گئی کہ اتنا بڑا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولاد جو لاکھوں کروڑوں لوگ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں. ان ساری کتھا کلامی میں جو ایک بحث چل رہی ہے نا، اس میں ایک یہ بھی آتی ہے کہ حضور نبی کریم حضرت نبی آخر الزمان جن کو محسن انسانیت کے طور پر مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ ذات گرامی نے، تو حسن اتفاق کہیے کہ ان کا یوم وفات اور یوم ولادت دونوں 12 ربیع الاول کے. اب اس میں جو خلط ملط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یوم وفات کے حوالے سے کہ یہ یوم وفات بھی ہے. تو پہلے تو وہ 12 وفات ہم کہتے ہیں، ایک روایت تھی کہ 12 وفات بنایا کرتے تھے 12 ربیع الاول کو. تو اس کے بعد احتراماً یعنی کہ ان کے سوگ میں یہ میلاد النبی کا جشن جو ہے نا یہ مناسب نہیں نظر آتا. تو میرا اس میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ حضور کی ولادت جو ہے، ولادت باسعادت، وہ ایک محسن انسانیت کی ولادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی ولادت جو ہے وہ ملت اسلامیہ کو یکجہت کرنے، ایک مٹھی میں پرونے اور دین اسلام کو یعنی کہ عالم کفر تک پھیلانے کے لیے یہ جو 12 ربیع الاول ہم اگر ان کا بطور جشن مناتے ہیں تو یہ ایک ٹھوس میسج ہے مسلم امت کی طرف سے. اور وہ اس ناطے سے کہ زیادہ مقدم ان کی ولادت کا دن جشن کے طور پر منانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا محسن انسانیت کے طور پر، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے انہیں. تو یہ ان کا جو جنم دن جو ہے یہ یاد دلاتا ہے حضرت نبی آخر الزمان کو جو ودیت کی گئی رسالت، جس کو ختم نبوت کا نام دیا گیا، خود قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی کہ ان پر اختتام ہوا نبوت اور رسالت کا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جب ہم ولادت رسول کا جشن مناتے ہیں تو در حقیقت یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے
کہ یہ دن جو ہے ولادت باسعادت حضرت نبی آخر الزمان کی، یہ ایک متبرک دن ہے جس پر اگر تعظیماً ہم ویسے بھی، اب دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ کا جب نام آتا ہے تو تعظیماً ہم جو ہے یہ اس طرح آنکھوں کو لگاتے ہیں. بعض لوگ تو اس کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن یہ ادب اور تعظیم کے خاطے پہ یہ آتا ہے. اور یہ احترام جو ہے، یہ احترام اس بات کا ثبوت ہے کہ امت جو ہے اپنے نبی حضرت محمد کے ساتھ کتنی محبت، کتنی الفت، کتنی عقیدت رکھتی ہے. تو میں اس ناطے سے، اس پیرائے سے بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ذرا اس پر روشنی ڈالیں. 12 وفات اور 12 یوم جشن ولادت. 12 وفات بھی ظاہر ہے ایک ان کا یوم وفات ہے، تو یہ تو اللہ کی ایک ہے نا، ایک آپ معجزہ ہی سمجھ لیں. اور معجزہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو پیر والے دن ہوئی، اور وفات بھی ان کو پیر والے دن ہی ہوئی تھی. تو یہ جو کڑیاں ہیں، یہ میرا خیال ہے اللہ کی طرف سے بھی ایک میسج ہے اپنے رسول کے لیے، پوری یعنی کہ اپنے رسول کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے، کہ ان کی تکریم جو ہے وہ فرض ہے، ہر انسان پر فرض ہے، چاہے وہ دائرہ اسلام میں ہے، چاہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. یہ محسن انسانیت ہے، اس ناطے سے ان کی تکریم ہونی ہے. تو میں قبلہ عزیز صاحب آپ سے گزارش کروں، جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ نہ اللہ نے منع فرمایا، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، نہ ہی صحابہ نے منع فرمایا. جی بالکل. تو جب کسی نے منع نہیں فرمایا تو آج کوئی منع کر رہا ہے تو بھائی آپ کو دلیل لانی چاہیے کسی کو منع کرنے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہو جائے کہ جس کام کو کرنے کے لیے میں نے منع نہیں کی، میرے نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا، میرے صحابہ نے منع نہیں کیا، اولیاء اللہ نے منع نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ خدا را بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں. جب اللہ نے منع نہیں کیا تو آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ اب 12 وفات کی آپ نے قبلہ عزیز صاحب بڑی اچھی توجہ دلائی. دیکھیں اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی واضح حدیث ہے، متفقہ علیہ حدیث ہے. متفقہ علیہ حدیث ہم اسے کہتے ہیں کہ جو سیاستہ کی تمام احادیثوں کے اندر راویوں نے بیان کی ہو. اسے متفقہ علیہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وفات کا سوگ ہوتا ہے صرف 3 دن. بالکل. 3 دن کے بعد وفات کا سوگ منانا یہ منع ہے. بالکل صحیح. اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، لیکن ولادت کی خوشی منانا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا. بالکل. وفات کا سوگ منانے پہ منع کر دیا. 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے آپ، اور 3 دن سے زیادہ کریں گے تو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی جو ہے نا نفی کر رہے ہیں آپ. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسری گزارش یہ ہے کہ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کا یوم ولادت، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے فرمایا مومنوں البتہ تحقیق میں نے تمہارے پہ یہ احسان کر دیا کہ تمہیں اپنا رسول دے دیا. اللہ نے اتنی نعمتیں دیں، اتنی نعمتیں دیں کہ گننا چاہیں تو شمار ہی نہ ہو، لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب دیا، فرمایا لوگوں اب میں نے تمہارے پہ احسان کیا ہے، تمہیں اپنا محبوب دے دیا. کیونکہ محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، میں نے محبوب بھی تمہیں دے دیا. بجائے اس کے کہ ہم سجدہ شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ ہم گھروں میں قرآن خوانیاں کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں آؤ درود و سلام کی محفل سجائیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو اس بات پہ جمع کریں کہ آؤ ہمارے نبی علیہ السلام کی یوم ولادت ہے. بھائی قائد اعظم کا یوم ولادت ڈے مناتے ہو کہ نہیں مناتے؟ اس کے لیے کوئی فتویٰ دلیل نہیں مانگتے تم. یوم اقبال مناتے ہو؟ ہم نہیں کہتے کہ نہیں منا، ہم تو کہتے مناؤ. جب حضور علیہ السلام کے امتیوں کا یوم ڈے مناتے ہو تو پھر ان کے آقا کا یوم ڈے کیوں نہیں؟ اس پہ پھر کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ پیڑا کچھ اور نے، پھکیاں کچھ اور نے، گل وچوں کچھ اور ہے. اب بات آگئی ختم نبوت کی. اور قاری صاحب صرف قطع کلامی مستند حوالے ہیں جی کہ ذات باری تعالیٰ نے بعثت رسالت کا آغاز بھی حضرت نبی زبان سے فرمایا، 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر، کا اختتام بھی ان کی ذات گرامی بھی. جی الحمدللہ. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ بے شک پردہ فرما گئے
حضرت نبی ظاہری وصال ہے، ظاہری وصال ہے، لیکن وہ ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے اور زندہ آسی صاحب یہ دیکھیں اسی بڑی دلیل کیا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا، میں نے کہا آسی صاحب السلام علیکم، بالکل، تو آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو آپ زندہ ہیں، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ بالکل، اب دیکھیں روزانہ جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ہم ہر نماز میں آپ پر سلام بھیجتے ہیں، تو یہ دلیل اس بات کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو بار بار مدینہ شریف لے کر جائے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے، ان کی میں حاضری کی دعا کرتا ہوں کہ وہ مدینہ شریف جاتے ہیں، جائیں اور وہاں جا کر دروشی پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور سب کا وہاں ایمان یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں ایسی حیات ہیں جیسے ظاہری حیات ہے، یہ ان کا کنسپٹ ہوتا ہے۔ بھائی جو گنبد خضرا میں ہیں وہ یہاں ہر جگہ موجود ہیں، اللہ نے قیامت اور قیامت کے بعد تک، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ محبوب ایک وقت ایسا آئے گا میرا ذکر ختم ہو جائے گا، میرا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، پر محبوب تیرا ذکر پھر نہیں ختم ہوگا۔ بھائی کیوں اللہ کا ذکر ختم؟ فرمایا اس لیے کہ موت سب کو آئے گی، موت کو بھی موت کو آ جائے گی، میں باقی ہوں، مجھے فنا نہیں ہے، اللہ قائم ہے، اللہ کو فنا نہیں ہے، محبوب تیرا ذکر کرنے والا تیرا رب موجود ہوگا۔ یہ کتنی حسن والی بات ہے۔ اور میں ایک معافی چاہتا ہوں، ختم نبوت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے چینل کے توسط سے بڑی ایک خاص بات عرض کرنے لگا ہوں، بڑی یہ ان لوگوں کے لیے کرنے لگا ہوں جو حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں، منائیں، لیکن آپ کے خوشی کے منانے کے انداز میں کسی راہ مسافر کو تکلیف نہ ہو، آپ راستے بلاک نہ کریں، آپ اپنے لاؤڈ سپیکر کی آوازیں اتنی بلند نہ کریں کہ آپ کے ہمسائے کا آرام جو ہے وہ بیمار ہے وہ تکلیف میں آ جائے۔ ان چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ہمارا انداز یہ خوشی کا ہونا چاہیے کہ سبھی کے دلوں کے اندر خوشی پیدا ہو۔ لیکن جو بات میں عرض کرنے چاہتا تھا وہ یہ ہے، میلاد والے بھائی توجہ سے سنیں، وہ یہ کہ خدا کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایک بیٹے کا پتہ چلتا ہے یہ میلاد بھی مناتا ہے اور اپنی والدہ کی بے ادبی بھی کرتی ہے، بڑا تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت اس نوجوان پہ کہ وہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا اور حضور کا میلاد بھی مناتا ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس شوہر کے اوپر اس وقت جو اپنی بیوی پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے اور ادھر میلاد بھی مناتا ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت اس میلاد منانے والی میری بہن کے اوپر کہ جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے آگے اونچی آواز میں بات نہ کرے، لیکن وہ میلاد تو مناتی ہے لیکن شوہر کی عزت نہیں کرتی۔ میں بڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میلاد والے بھائیوں تمہارے کردار سے پتہ چلے کہ تم میلادی ہو، بالکل تم بولو، تمہارا کردار بتائے کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت منانے والے باادب غلام ہو۔ تاجروں تمہارے تجارت کے انداز سے پتہ چلے کہ تمہاری تجارت ایسی تھی کہ پتہ چلے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ جھوٹ سے بچتا ہے، یہ لوگوں کو اپنی چیزوں کا عیب پہلے بتاتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی چیز کا عیب نہیں چھپاتا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ لیکن ادھر معافی کے ساتھ ہم میلاد بھی منائیں اور ادھر ماں کی بے ادبی بھی کریں، ادھر میلاد بھی منائیں، ادھر باپ کوئی بے ادبی بھی کریں، ادھر ملاوٹ بھی کریں اور ادھر جھوٹ بھی بولیں، مسائیوں کے حقوق بھی ماریں، لوگوں کا حق بھی ماریں، تو یاد رکھیں میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بات سن لیں آپ، قرآن و حدیث کی دامن کو تھام کے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ ہاں اپنے گھروں میں نرم ہو جاؤ، اپنی زوجہ کے ساتھ نرم ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم ہو جاؤ۔ میلاد منانے والا سخت ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی طبیعت کے اندر کراہٹ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں سیسا پلائی دیوار بنو، کب بنو؟ جب حضور کی ختم نبوت کی بات آئے، پھر ایسی مضبوط چٹان بن جاؤ کہ تمہیں ایٹم بم بھی نہ توڑ سکے۔
کیوں؟ ہمارے لیے سب سے ہمارے ایمان کی جو علامت ہے اول و آخر وہ ختم نبوت ہے. بالکل اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر ہماری والدہ، ہمارا باپ، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، کاروبار، عزیز و اقارب، اگر ان میں سے کوئی بھی ختم نبوت کی حمایت میں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے. آؤ قرآن سورہ توبہ اٹھاؤ، آیت نمبر 23 دیکھو، 24 دیکھو. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر، اے یا ایھا الذین آمنو، لوگوں سن لو، یہ جو کفار ہیں یہ تمہارے، اگر تم کفار کو پسند کرو، ان کی حرکتوں کو پسند کرو، مرتدوں کو پسند کرو، تو یاد رکھو تم اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکتے. کوئی شک نہیں. بے شک لوگوں سن لو، تمہاری حویلیاں، تمہاری اولادیں، تمہارا ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، تمہارے کاروبار، تمہارے سارے جتنے بھی اسباب ہیں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے عزیز ہوں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. بالکل بے شک بے شک. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول پہ قربان ہے، بالکل انہی کے صدقے میں نہیں ہے. ہم نرم ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے نرم بنو، اپنے گھر ملازم کے لیے نرم بنو، اپنے کاروبار میں سارے معاملے میں صلہ رحمی کرو. میلاد والے کے لیے تو زیادہ صلہ رحمی کرنی چاہیے بابا، کیونکہ اس کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کا چشمہ ہے. لیکن ہم سیسا پلائی دیوار کب ہے؟ جب حضور کی ختم نبوت کی بات آئے گی، کیونکہ انہیں جانا، انہیں مانا، غیر سے رکھا نہ کام. للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں، دو جہاں فدا. کروں کیا دو جہاں نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آقا میری جان بھی فدا، دو جہاں بھی فدا. علامہ اقبال کا جو شعر جی جی جی، کہ ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح سبحان اللہ، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. فولاد ہے مومن. جو آج ایک معاملہ بنا تھا، دوبارہ اٹھا تھا، یہ قادیانیت والا، اس میں سپریم کورٹ نے فروری میں ایک ججمنٹ دے دی تھی جس میں بطور قادیانیوں کے انسانی حقوق پر بات کی گئی تھی. تو اس پر بھی قوم میں اضطراب پیدا ہوا، کیونکہ یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے جس کا فیصلہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے اپنی آئینی ترمیم کے ذریعے کیا تھا اور قادیانیوں کو باقاعدہ اقلیت قرار دیا تھا، اور یہ ایسے ہی اقلیت قرار نہیں دیے گئے تھے. اس سے پہلے جو کشیدگی قادیانیوں کی طرف سے مسلمانوں میں ایک امت میں نقب لگانے کے لیے جو پیدا کی گئی، جو حالات بنائے گئے تھے، اور جس طرح حملہ آور ہوئے تھے قادیانی ایک ریلوے اسٹیشن پر طالب علموں کے ایک بوگی پر، تو اس کے بعد یہ کشیدگی زیادہ ہوئی تھی. تو اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں یہ ایشو ٹیک اپ ہوا تھا، ایک باقاعدہ ترمیم آئی تھی آئین میں کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے. تو اس پر کوئی 1 مہینہ بحث ہوتی رہی قومی اسمبلی میں. اس وقت ظاہر ہے جید علماء کرام قومی اسمبلی میں موجود تھے، جن میں مولانا شاہ احمد نورانی، مفتی محمود صاحب، اور اسی طرح دوسرے جو علماء کرام تھے جو باہر اسمبلی سے باہر تھے. ان سب کو قومی اسمبلی کے فورم پر اس موضوع پر بات کرنے کی دعوت دی گئی، ان کے دلائل سنے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو قادیانیوں کا اس وقت تحریک احمدیہ کا جو سربراہ تھا مرزا ناصر احمد، اس کو بھی قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر بلایا گیا اپنے موقف کی حمایت کے لیے. تو جو پوائنٹ آف ویو اس وقت مرزا ناصر احمد نے قومی اسمبلی میں پیش کیا، وہی بنیاد بنا قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی. کیونکہ مرزا ناصر نے کیٹیگریکلی قومی اسمبلی کے فورم پر ایک استفسار پر علماء کرام کی طرف سے، غالباً مولانا شاہ احمد نورانی نے استفسار کیا تھا کہ آپ کے خیال میں جو مسلم امت ہے آپ اس کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں. تو مرزا ناصر احمد نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ ہم اپنے سوا باقی سب کو غیر مسلم سمجھتے ہیں. تو یہی اس کا بیان تھا. آپ سمجھیں کہ وہ پتھر پہ لکیر تھا جو اس نے قادیانیت کے تابوت میں گھونپ دیا تھا. تو اس وقت پھر
ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، وہ بھی قائل ہوئے. اس وقت یحییٰ بختیار صاحب تھے، اور ان کے جو وزیر قانون تھے، ان سب نے اتفاق رائے سے پھر یہ ترمیم منظور کی گئی تھی، جو 7 ستمبر کو منظور ہوئی تھی 1974 کو. تو یہ چیپٹر اس وقت کلوز ہو گیا تھا کہ یہ قادیانیوں کا کیا سٹیٹس ہے مسلم قوم میں، پاکستان کے اندر ان کا کیا سٹیٹس ہے. اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت کے طور پر تسلیم کر لے تو ان کے حقوق جو آئین میں ہے اقلیتوں کے، وہ حقدار ہے وہ حقوق لینے کے. لیکن اگر وہ خود کو مسلمان قرار دیتے ہیں تو پھر اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. یہ علماء کرام نے بھی ثابت کیا، اور خود مرزا ناصر احمد نے اپنے جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کی بنیاد پر اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ جو فتنہ ہے قادیانیت کا، یہ دانستہ طور پر ایک سازش کے تحت مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کھڑا کیا گیا، اور یہ انگریز کی سازش تھی اس وقت، یہ مرزا قادیانی کو اس طرح منظر عام پر لانے کی. تو اس میں باقاعدہ پھر بعد میں ایک ایکٹ بھی پاس ہو گیا جس کے تحت قادیانیوں کے لیے ایک پیرامیٹرز طے ہوئے کہ وہ اپنی کسی عبادت گاہ کو مسجد نہیں قرار دے سکتے، اذان نہیں دے سکتے مسلمانوں والی، قرآن شریف جو ہے اس کو اپنی مذہبی کتاب نہیں کہہ سکتے، اسی طرح وہ بطور مسلمان کہیں اجتماع نہیں کر سکتے. بطور اقلیت وہ چاہے جو مرضی کرے، ان کے حقوق ہیں اقلیت کے طور پہ، لیکن مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر انہیں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک فتنہ پروری کریں. تو یہ سیٹل ہوا تھا 1974 میں. عرض کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت مانے تو صحیح نا، وہ کہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، وہ کہیں تو ان کے بالکل رائٹس ہیں، حقوق ہیں، وہ آپ کو ماننے ایکسپٹ کریں کہ ہم غیر مسلم ہیں. وہ غیر مسلم اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اور اپنا بہروپیہ روپ دھان کر یاد رکھیں ہماری ان کے ساتھ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری، کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کچھ نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپنے آپ کو کہیں ہم غیر مسلم ہیں تو ان کے رائٹس ہم بالکل وہی ہیں، آئین نے اقلیتوں کو دیے ہیں، وہ حقوق ان کے بھی ہیں، جی اقلیت مان لے خود کو. بالکل. تو محترم قاری صاحب، بہت معذرت، آپ کی بہت مہربانی. آج ایک خاص موضوع پر ہم نے آپ کو زحمت دی، مدعو کیا، اور بڑی آپ نے روحانی ایک جذبات کا اظہار کیا، جذبے کا اظہار کیا اپنے ختم نبوت کے حوالے سے بھی اور جشن میلاد النبی کے حوالے سے بھی. تو میں آج اس پروگرام کے اختتام پر پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں جشن میلاد النبی کے موقع پر. پورے جوش و جذبے سے جشن میلاد النبی منائیے، چراغاں کیجیے، گلیوں بازاروں کو سجائیے، گھروں میں چراغاں کیجیے. صرف اتنی احتیاط رہے جو قاری صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ کسی کو آپ کے کسی ایک تکلیف نہ پہنچے. یہ شرلیاں پٹاخے جو آپ چلاتے ہیں اس سے گریز کیجئے، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جشن میلاد النبی منانے سے. آپ عبادات کیجئے، اس رات کو عبادت کی رات کے طور پر آپ، وہ بھی ایک ہمارا ایک روح کی بالیدگی جو ہے اس سے ہوتی ہے. تو یہی آج کے ہمارا ایک تجسس تھا ہمارا آج کے اس پروگرام میں، کہ ہم قوم کو میسج دیں کہ جشن میلاد النبی متبرک دن کے طور پر منانا وہ ہمارے لیے عبادت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے. تو میں محترم ناظرین آپ سے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے.